ایلن کی متوقع آمد کے پس منظر میں وہ صورتحال میرے لیے مایوس کن تھی۔ تھوڑی دیر بعد قہوہ خانے کے دروازے پر ایلن آپ موجود ہوا۔ اس کے پیچھے ایک دراز قامت، درست چہرے اور دوہرے جسم والا شخص بھی نظر آ رہا تھا۔ ڈان3 نے ان دونوں کو دیکھتے ہی اندر آنے کی ہدایت کی اور وہ اپنے جوتے باہر چھوڑ کر اندر آ کے میرا دل اچھل کر گویا حلق میں دھڑکنے لگا۔ وہ باہر چمکتے ہوئے سورج کی تیز روشنی میں رہ کر اس نیم روشن اور تنگ کمرے میں آئے تھے، اس لیے چند ثانیوں تک ان کی بصارت پوری طرح کام نہیں کر سکی، لیکن آپس میں ہاتھ ملاتے ہوئے جو ہی ایلن نے مجھے پہچانا، اس کے دھانے سے بے ساختہ تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی، اوہ ڈینی، تم یہاں ہو؟ تم پھر بھول رہے ہو، میرا نام ڈینی نہیں ہے، تنویر ہے۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے احتجاج کیا۔ سوری، اس نے خوش دلی سے کہا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈینی کہوں یا تنویر، ایک بات ہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تم آزاد اور زندہ ہو۔ زندہ ضرور ہوں لیکن آزاد نہیں ہوں۔ میں جلدی سے بول پڑا تاکہ ڈان3 کی زہر فشانی سے پہلے ہی اسے صحیح صورتحال کا احساس دلا سکوں۔ میرا اندازہ تھا کہ اب تک تمہیں مارا جا چکا ہوگا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، مجھے حیرت ہے کہ تم اس کھلے کمرے میں آزادی کے ساتھ بیٹھے ہونے کے باوجود خود کو قیدی سمجھتے ہو۔ یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، ڈان3 نے سخت اور کھردری آواز میں کہا۔ تم اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر یہ بتاؤ کہ تمہاری کوسٹر میں اس کے ساتھ اور کتنے لوگ سفر کر رہے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میری اور ایلن کی نظریں چار ہوئیں۔ اس وقت وہ تینوں پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے ان کی نظریں بچا کر ایلن کو آنکھ ماری اور وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، کوسٹر میں ڈینی سمیت کل 15 مسافر تھے۔ کیا تمہیں اس کے علاوہ کسی اور کی بھی تلاش ہے؟ اس کے جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں مجھ سے مدد لینے کا خواہاں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے اسلحے کے زور پر چلتی گاڑی سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں جن لوگوں کے رحم و کرم پر تھا وہ میرے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ کایا آدمی تھا، میری آنکھ کے اشارے سے بھاپ چکا تھا کہ اسے اس ڈرامے میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے مبہم جواب پر ڈان3 بھنا کر رہ گیا۔ میں دوسروں کی نہیں، ڈینی کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ گرا ہے۔ یہ تو اکیلا ہی تھا، ایلن نے معصومیت سے جواب دیا۔ جگاسرائے سے اس نے صرف اپنا کرایہ ادا کیا تھا، اور وہ کون تھا جو لنڈی کوتل میں اس کے ساتھ ٹہلتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں، ایلن اس کی گراہٹ سے مرعوب ہوئے بغیر بولا۔ لمبے سفر میں بہت سے اجنبی ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کوئی مسافر ہو۔ اس بارے میں تنویر ہی کچھ بتا سکے گا۔ میں لنڈی کوتل میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ایلن کے جواب نے میرا دل مزید خوش کر دیا۔ وہ بہت سمجھداری سے ڈان3 کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے مفاہمانہ رویے نے میرے سر پر سے ایک بہت بڑا فوری طور پر خطرہ ڈال دیا تھا۔ اور وہ عورت کون تھی جو اس کے ساتھ ہی کوسٹر سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ ڈان3 کی آواز پر جھلاٹ اور مایوسی غالب آنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ قدر ترشی کے ساتھ بولا۔ تو مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اچانک ہی وہ اپنے ساتھ آنے والے کی طرف مڑ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم لوگ بزنس کی بات کرنی چاہتے ہو، لیکن یہاں تو اس طرح پوچھ گچھ ہو رہی ہے جیسے میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس کو ہتھے سے اکڑتے دیکھ کر ڈان3 فوراً ہی ہوش میں آ گیا اور سنبھل کر بولا، تمہیں بزنس ہی کے لیے یہاں بلایا گیا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ تم ڈینی کو جانتے ہو۔ نہیں، ایلن نے برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، تم نے اسی پوچھ گچھ کے لیے مجھے تلاش کر کے یہاں بلوایا ہے۔ اب تم مجھے زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے، تم بلا وجہ بگڑ رہے ہو۔ اسے لانے والے نے حلق کے بل کہا، ڈینی پر لعنت بھیجو، اب ہم کام کی بات کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ تم قہوہ پینا پسند کرو گے؟ اخلاقاً یہ سوال سب سے پہلے کیا جانا چاہیے تھا۔ ایلن تلخی سے کہا، قہوہ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قہوہ موجود تھا۔ ڈان3 نے مزید 2 خالی پیالیاں طلب کی اور پھر ہیروین کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ ایلن نے اسے بتایا کہ کوسٹر کے ذریعے آنے والے مسافر اپنے سامان میں چھپا کر تقریباً 7 کلو ہیروین لائے تھے، لیکن جمرود روڈ کے مہاجر کیمپ پر سفر ختم ہونے کے بعد وہ سب نامعلوم ٹھکانوں کی طرف رخصت ہو گئے تھے۔ انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی اپنی تحویل میں 5 کلو مال موجود تھا۔ وہ اسے مناسب داموں پر فروخت کرنے پر آمادہ تھا اور خود بھی کسی معقول خریدار کی تلاش میں تھا۔ اس موقع پر درست رو شخص نے اچانک وہی بولی بولنی شروع کر دی جو میں ڈان3 کو ٹرانسمیٹر پر بولتے ہوئے سن چکا تھا۔ ایلن حیرت سے منہ پاڑے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے تو ایلن نے مجھ سے مخاطب ہو کر اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ وہ مقامی زبان سے واقف نہیں تھا لیکن ان کے صوتی آہنگ سے مانوس تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دونوں کوئی اور ہی بولی بول رہے تھے۔ مجھ سے پہلے بوبی نے اس کے خیال کی تائید کر دی۔ اس دوران میں ڈان3 اپنی گفتگو ختم کر چکا تھا۔ بات ہو جانے کے بعد ایلن کو لانے والا شخص پیال سے اٹھ کر باہر چل دیا تھا۔ اس کی روانگی پوری اسرار ضرور تھی لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ڈان3 دوبارہ ایلن کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہو گیا۔ ایلن ہیروین کی مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے تھوک نرخوں کے بارے میں پوری طرح باخبر تھا، اس لیے اپنے مال کے بارے میں غیر ضروری خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے جن داموں کا مطالبہ کیا ان پر تھوڑے سے مول تول کے بعد ان دونوں میں سودا طے ہو گیا۔ ڈان3 نے اسے بتایا کہ اس کا آدمی شام کو رقم پہنچا کر اس کے ہوٹل سے مال اٹھا لے گا۔ ڈان3 نے جس سراغ سے وہ سودا طے کیا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے ایلن کی تسلی کے لیے بزنس کی بات طے کرتے ہی
एक बार फिर मेरा जिक्र छेड़ दिया। तुम डैनी को किस तरह जानते हो? ये तनवीर वाला क्या चक्कर है? उसने सिगरेट सुलगा कर पूछा। एलन हंस पड़ा। तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई बस डैनी पर ही फंसी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी और इसकी क्या लड़ाई चल रही है जो तुमने इसे पाकिस्तान पहुंचते ही पकड़ लिया। मेरा और इसका पुराना हिसाब चल रहा है और मैं तुमसे सिर्फ ये 2 बातें मालूम करना चाहता हूँ। अव्वल ये कि तुम इसे कैसे जानते हो, दोम ये कि डैनी के साथ मजीद कितने अफराद थे। अगर मैं तुम्हारे दोनों सवालात के जवाब ना देना चाहूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बदमज़गी के आलम में रुखसत हो जाओगे। तुम्हारे इनकार से हमारे सौदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा आदमी हर हाल में शाम को रकम पहुंचाकर तुमसे डिलीवरी ले लेगा। डैनी हमारी लाइन का पुराना और बदनाम आदमी है। एलन एक गहरा सांस लेकर बोला। ये मुझसे वाकिफ नहीं था मगर मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। सफर के आगाज में मैंने इसे शनाख्त किया तो ये बिगड़ गया और दावा करने लगा कि इसका नाम डैनी नहीं तनवीर है, और मैंने नीम दिली से इसका दावा तस्लीम कर लिया। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि डैनी अकेला था। रास्ते में इसने दूसरे मुसाफिरों से दोस्ती कर ली हो तो वो और बात है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनहा सफर करने वाली खूबसूरत लड़कियां मालदार असामियों को फांसने के चक्कर में रहती हैं। हो सकता है कि डैनी के साथ कोस्टर छोड़ने पर आमादा होने वाली लड़की भी औरतों के इसी बदनाम कबीले से ताल्लुक रखती हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। डैनी का कहना है कि वो दोनों इसके साथ ही थे। डॉन 3 ने उसे मुझसे भिड़ाना चाहा। ये जो चाहे कहता रहे, इसे अपनी खाल बचाने का हक हासिल है। एलन ने बेपरवाही से कहा। मैं इतना जानता हूं कि इन तीनों ने मुझसे अलग अलग राब्ता किया था और अपने अपने किराए खुद अदा किए थे। तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। डॉन 3 की आवाज से बेबसी मुतरश्शि होने लगी। मुझे फरजाना नामी एक सफेद फाम औरत की तलाश है। वो अफगानिस्तान में डैनी के साथ देखी जाती रही थी। इसके बारे में खुदा ही बेहतर जानता होगा। वो शाने उचका कर बोला। हो सकता है कि डैनी उसे तल कर खा गया हो। मैं ऐसी किसी औरत के वजूद से लाइल्म हूं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि डैनी के बकिया 2 साथी किस होटल में गए थे। कोस्टर का सफर खत्म होते ही मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई थी। डैनी के अगवा के वाक़े के बाद वो सब भी खौफजदा थे। जिसका जिधर मुंह उठा वो उधर निकल गया। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। नासिर बाग के महाजिर कैंप पर सफर खत्म होने के बाद मुझे किसी की मंजिल का इल्म नहीं हो सका। फिर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। डॉन ने रूखे लहजे में कहा और एलन फौरन उठ खड़ा हुआ। एलन ने इस वक्त जिस खूबसूरती के साथ डॉन 3 को चक्कर दिया उसकी बिना पर मेरे दिल में उसके लिए जगह पैदा हो चुकी थी। किसी ने सच ही कहा है कि कभी खोटा सिक्का भी काम आ ही जाता है। एलन को हमारे पास से गए हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसे लाने वाला शख्स वापस पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो बुरी तरह बुखलाया हुआ था। उसने अंदर आते ही अपनी खुफिया बोली में कुछ सरगोशियां शुरू कर दी। उसके चढ़े हुए सांसों से अंदाजा हो रहा था कि वो खासी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी बात पूरी होने से पहले डॉन 3 फाड़ खाने वाली नजरों से मुझे घूरने लगा। इस बाजार में पैरा मिलिट्री फोर्सेस क्या करती फिर रही हैं? पैरा मिलिट्री फोर्सेस का जिक्र सुनते ही मुझे खुशी हुई। मेरा ध्यान स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ गया था मगर मैंने अनजान बनकर कहा, मैं क्या बता सकता हूँ। तुम्हारा आदमी क्या खबर लाया है? वो तुम तीनों को तलाश करते फिर रहे हैं। नोवार्द हल्क के बल गुर्राया। उन्होंने कई रास्तों से नमूदार होकर पूरे बाजार की नाकाबंदी कर ली है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे तलाश करेंगे? ये डॉन ही का कोई मामला नजर आता है। बकवास मत करो। डॉन भड़क उठा। अकबर खान की नमक हरामी मालूम होती है। सच बताओ कि तुम दोनों फोन पर किससे बात कर रहे थे? मैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन वाली बोधी कहानी को नहीं मानता। अगर तुम अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालकर अपनी मर्जी की बात कहलवाना चाहते हो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अकबर खान ने 69 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन बाबर को फोन पर मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। डॉन 3 की आंखें हैरत से फैल गई। वो फौरी तौर पर एक लफ्ज भी नहीं कह सका। लहजा भर के बाद वो बोलने के काबिल हुआ तो उसकी आवाज से एतमाद रुखसत हो चुका था। ये कैप्टन बाबर कौन है? उससे अकबर खान का क्या रिश्ता है? उसने बाबर को मेरे बारे में क्या बताया था? एक साथ इतने सवाल। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। मैंने वही कुछ कह डाला है जो तुम सुनना चाह रहे थे, वरना इन बातों का हकायक से दूर का भी वास्ता नहीं है। अकबर खान मेरी निगरानी के काम से उकताया हुआ था। वो पिशावर से कराची जाने वाली परवाजों का वक्त मालूम कर रहा था। डॉन 3 चंद सानियों तक अंदर ही अंदर बल खाने के बाद नोवार पर बरस पड़ा। बाहर कुछ हो रहा था तो तुम्हें यहां तक दौड़ लगाने की क्या जरूरत थी? कहीं से ऑपरेटर्स के जरिए भी मुझे बाखबर कर सकते थे। बार बार की गैर जरूरी आमदोरफ्त से इस कहवा खाने का मालिक चुबे में पड़ गया तो हम यहां भी महफूज नहीं रह सकेंगे। हो सकता है कि वो इधर भी आ जाए। उसने मेरी भारी आवाज में खदशा जाहिर किया। वो बहुत तेजी के साथ पूरे बाजार में फैल रहे थे। वो दुकानदारों वगैरह से 3 मुश्तबा आदमियों के बारे में पूछगछ भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं लूंगा। डॉन 3 ने फैसला कुन लहजे में कहा, अब तुम जाओ और बाहर के हालात पर नजर रखो। मैदान साफ हो जाए तो मुझे खबर दे देना। यहां आने की जरूरत नहीं, ऑपरेटर्स से इस्तेमाल कर लेना। यहां से रवाना होकर मैं दूसरे होटल जाऊंगा। वो सर झुकाकर तेजी के साथ वापस लौट गया। डॉन के चेहरे पर तशवीश के साहिल लर्जा थे।
میرا خیال ہے ڈینی جھوٹ نہیں بول رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بوبی نے کہا، بڑا نادر خیال ہے۔ ڈان 3 نے جلے بھنے انداز میں کہا، کیا میں اس کا سبب جان سکتا ہوں؟ کسی کے ایک فون پر فوجی دستے اس طرح حرکت میں نہیں آتے۔ بوبی اپنے باس کے تن سے کسیانہ ہو رہا تھا۔ ڈینی افغانستان میں تھا، وہاں سے آتے ہی ہمارے قابو میں آ گیا۔ اسے کسی سے رابطہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نیم فوجی افسروں میں اکبر خان کا اتنا رسوخ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ایک فون پر گھنٹہ بھر میں پورا بازار مسلح دستوں سے بھر جائے۔ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہوں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ڈان 3 چند ثانیوں تک سوچتا رہا۔ میں خاموشی سے اس کے رد عمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخرکار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ڈینی کی طرف سے ہوشیار رہنا، میں باہر سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کوئی اور چکر ہوتا تو ان لوگوں کو سہ نفری ٹولی کی تلاش نہیں ہوتی۔ ہمیں اکبر خان کے ماموں کا ہوٹل چھوڑے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ بوبی کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ابھی تک اس بازار میں موجود ہوں گے۔ اکبر خان مقامی ہے، اگر مجھ سے غداری ہی کر بیٹھا ہے تو اسے لوگوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کن راستوں سے گزرے تھے۔ اگر کسی نے ہمیں بازار سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہماری یہاں موجودگی کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ وہ چوکھٹ سے اپنے جوتے پہن کر باہر نکل گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ اسی طرح رک کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی پشت کا ایک حصہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی اکبر خان پر کامیابی سے ڈورے ڈالے تھے، اس بار پھر مجھے ایک موقع مل گیا۔ اگر بوبی محب وطن پاکستانی تھا تو میں تھوڑی سی محنت کے بعد اسے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ ڈان 3 کی واپسی کے بعد وہ موقع سرے سے ضائع ہو جاتا۔ تم غلط آدمی کے لیے کام کر رہے ہو۔ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے تیز سرگوشانہ لہجے میں بوبی سے کہا، تم شروع سے اب تک ہونے والی تمام باتیں سنتے رہے ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شخص مافیا کا ڈان 3 نہیں بلکہ انڈین سیکرٹ سروس کا کوئی کرانٹ ایجنٹ ہے۔ اس کے لیے کام کر کے تم اپنی زمین سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر استزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور لہجے میں تلخی امڑ آئی۔ ان ڈھکوسلوں سے تم مجھے اپنی حمایت پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ زمین نے مجھے بھوک اور بے روزگاری کے سوا کیا دیا ہے جو میں اس وفاداری کے گیت گاتا رہوں؟ حبیب جوانی کے لیے کام شروع کرنے سے پہلے میں مسلسل 3 سال رائندہ درگاہ رہا۔ یہ ڈان کے بجائے جہنم کا دروخہ ہو تب بھی میرے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ مجھے معقول پیسے دے گا۔ صرف پیسے دے گا لیکن تمہاری انا کو بار بار کچلتا رہے گا۔ ذرا سی دیر میں وہ کئی بار تمہارا مذاق اڑا چکا ہے۔ اسے غصہ آ جائے تو شاید تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مار بیٹھے گا۔ یہ بات میرے لیے یہ تمام باتیں غیر ضروری ہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آسان روزی کمانے کے لیے انسان کو ایسے سمجھوتے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم مجھے نہیں بہکا سکتے۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، میرے کان نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں پیسے کی اتنی ہوس ہے تو میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دے سکتا ہوں۔ میں نے اکبر خان کو کی جانے والی پیشکش اس کے سامنے بھی رکھ دی۔ رقم سامنے ہوتی تو میں غور کر سکتا تھا۔ سوکھے وعدے مجھے نہیں بہلا سکتے۔ موت کی دہلیز پر پہنچے ہوئے قیدی کے وعدوں پر میں ذرا بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اب زیادہ بک بک کرو گے تو میں تمہاری یہ تمام ہرزہ سرائیاں ڈان کے سامنے دہرا دوں گا۔ اگر تم بے قصور ہو تو یقین رکھو کہ مکاؤ والے بدماشوں کی گواہی کے بعد ڈان تمہیں چھوڑ دے گا اور تم سیٹھ حبیب جوانی کی جگہ سنبھال لو گے۔ تم بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ ڈان ہوتا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی۔ کراچی پہنچنے کے بعد مجھے آزادی ہی مل جاتی، لیکن یہ شخص ڈان نہیں، را کا ایجنٹ ہے۔ یہ ہر حال میں مجھے قتل کر کے رہے گا۔ میں مقدر کے لکھے کو نہیں ٹال سکتا۔ اس نے مغموم انداز میں سر ہلا کر کہا، اگر تمہاری موت اسی طرح آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ تمہیں ہر حال میں انتظار کی جہنم سے گزرنا ہوگا۔ اسی وقت ڈان لوٹا۔ وہ بہت زیادہ متفکر نظر آ رہا تھا۔ اسی چوک میں تلاشی کا زیادہ زور ہے۔ اس نے کہا، قہوہ خانے کے مالک کو بھی شبہ ہو گیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے رہے تو بہت آسانی کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ریموٹ کنٹرول مجھے دے دو، میں ڈینی کو ساتھ لے کر آگے چلوں گا۔ تم کچھ فاصلے سے ہمارے پیچھے آؤ گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں منو سلوا ہوٹل کی طرف سے ساؤتھ سٹی روڈ پر نکلوں، لیکن باہر کے حالات کی روشنی میں راستہ بدل بھی سکتا ہے۔ باہر سے ٹیکسی لے کر ہمیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی ہماری راہ نہیں روک سکے گا۔ اور تم کان کھول کر سن لو۔ چند ثانیوں کی توقف کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے زبان یا عمل سے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں ریموٹ کنٹرول کا بٹن پش کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اونچی نیچی عمارتوں ہر قسم کے خلل کے باوجود یہ ریموٹ کنٹرول 2 کلومیٹر کے دائرے میں کام کرتا رہتا ہے۔ اس رینج میں تم ہر لمحے مرزت میں رہو گے۔ تم اسی وقت تک محفوظ رہو گے جب تک ہم خطرے سے باہر ہیں۔ میں یہ سب باتیں سمجھ رہا ہوں، وقت خراب کرنے کے بجائے باہر نکلو، میں نے کہا۔ وہ بھی باہر نکلتی ایک طرف چل دیا۔ اسے جانے سے پہلے ریموٹ کنٹرول یونٹ ڈان 3 کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ ڈان 3 نے کاؤنٹر پر رقم ادا کی تو کیش پر بیٹھا ہوا شخص بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں اس وقت ہر چیز کا سہارا لینے پر تلا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میری وہ حرکت کاؤنٹر والے کے شبہات کو تقویت پہنچائے گی اور ہماری تلاش میں آنے والوں سے پورا تعاون کرے گا۔ چوک کے ایک کنارے پر فوجی وضع کی 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ملیشیا جیسی مقامی یونیفارم میں کئی مسلح جوان پیرے پر مامور تھے۔
بقیہ لوگ سامنے والی گلیوں اور دکانوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بوبی ہم لوگوں کے آگے نکلنے کے انتظار میں سگریٹ کے ایک کیبن پر رک گیا تھا۔ قہوہ خانے کا حساب بے واق کرنے کے بعد ڈان 3 تیزی سے مڑا اور داہنی طرف چل دیا۔ میں پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا کہ اس سمت میں ملیشیا والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ تیزی سے نکل چلو، ادھر میدان صاف ہے۔ اس نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ بوبی کے قریب سے گزرتے ہوئے میری نگاہ ڈان کے اس آدمی پر پڑی جو خفیہ زبان میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر منڈلا رہا تھا۔ ہم تیزی سے بڑھے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دکان سے نکلنے والا نیم فوجی ڈان 3 سے آ ٹکرایا۔ اس کے پیچھے مزید 3 مسلح افراد موجود تھے۔ ڈان بے خیالی میں اس سے ٹکرایا تھا۔ جو ہی اس نے ان لوگوں کی وردیاں دیکھی وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ میں خود بھی اس عجیب اتفاق پر ششدر رہ گیا تھا۔ ڈان 3 اسے معاذرت کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ان میں سے ایک نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، تم کون ہو اور یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم سیاہ ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح یہاں کی سیر کر رہے ہیں، ڈان نے جلدی سے کہا۔ ہمارے ساتھ آؤ، اسی افسر نے کہا اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف چل دیا۔ باقی 3 مسلح افراد نے ہم دونوں کو اپنے نرکے میں لے لیا۔ وہ واقعہ اتنے غیر متوقع انداز میں پیش آیا کہ ڈان کو ایک لمحہ کے لیے بھی کچھ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ میری بیلٹ کا ریموٹ کنٹرول یونٹ ڈان کی داہنی ہتھیلی میں دبا ہوا تھا۔ گاڑیوں کے قریب پہنچتے ہی میں نے اکبر خان کو دیکھا۔ وہ مسلح افراد کی ایک ٹولی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسروں کو ہماری طرف متوجہ پا کر وہ بھی مڑا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ بے ساختہ چلا اٹھا، اوے ڈینی خان، خدا کا شکر ہے کہ ہم سب کی محنت برباد نہیں ہوا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم لوگ چوک پر کہیں غائب ہو گئے تھے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ ابھی تک تمہیں یہیں لیے بیٹھے ہوں گے۔ اس وقت بازار میں 60 آدمی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ بڑھ کر پرجوش انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو گیا اور ایک ہی سانس میں پوری رودات بیان کرتا چلا گیا۔ وہ کارروائی اکبر خان کی مخبری پر عمل میں لائی گئی تھی۔ اس کے رویے نے وہاں موجود لوگوں پر دوست اور دشمن کی پوزیشن واضح کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ڈان 3 کئی بار نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ خبردار، مسلح جوانوں کے تیور بھانپتے ہی ڈان 3 غضبناک آواز میں گھرا، کسی نے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں ڈینی کے بدن کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دائنا ہاتھ آگے کی طرف پھیلا دیا۔ اس کے ہتھیلی میں سیاہ رنگ کا ریموٹ کنٹرول یونٹ دبا ہوا تھا اور اس کا انگوٹھا اس یونٹ کے بٹن پر رکھا ہوا تھا۔ ڈان 3 کے الفاظ پر وہ سب بھی چونک پڑے۔ پھر وہاں موجود افراد میں سے ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ سر، میں STF کا مہراب خان ہوں، لوکل یونٹ کمانڈر۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ میں نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک نئی خود اعتمادی محسوس کی۔ کیپٹن بابر کا تعلق باقاعدہ فوج سے تھا۔ وہ فوج کی ڈسپلن کا پابند تھا اور کسی بڑے سے بڑی اطلاع پر بھی شہری معاملات میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ وہ جب تک اپنے مجاز افسران کو اعتماد میں لے کر ان سے کسی پیش رفت کی اجازت دیتا، معاملات کہیں سے کہیں پہنچ سکتے تھے، جبکہ اسپیشل ٹاسک فورس کے افسران اپنی صوابدید پر کہیں بھی کوئی کارروائی کر سکتے تھے۔ ان کا کمانڈر مقامی سطح پر بڑے سے بڑا فیصلہ بھی خود ہی کر لیتا تھا۔ عام طور پر اسپیشل ٹاسک فورس کی کارروائیوں کو مقامی انتظامیہ کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوتی تھی، مگر میرا تجربہ تھا کہ مقامی حکام چچم پوشی سے کام لے کر ان سے دور ہی رہتے تھے۔ اسلحہ لانے والی لانچ الحدید پر چھاپے اور ٹریڈ لائن کی تباہی کے معاملات اساس نوعیت کے تھے، اس لیے ان کارروائیوں میں STF کے ساتھ دوسرے اداروں نے بھی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں سے گہری واقفیت کے بنا پر مجھے امید ہو چلی تھی کہ میرا معاملہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا۔ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے سر؟ مہراب خان نے حقارت سے ڈان 3 کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ بلیک فاکس ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے۔ یہ اپنے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائے گا اور میری کمر کے گرد بندھی ہوئی بارودی بیلٹ میرے چیتھڑے اڑا دے گی۔ میں نے سردگی سے کہا۔ ڈان 3 کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ پھیل کی۔ مجھے پکڑ لینے کے باوجود تم بالکل بے بس ہو، زمین پر رینگنے والے کسی حقیر کیچوے کی طرح۔ میں جب چاہوں تمہیں اپنی ایڑی سے مسل سکتا ہوں، تو میرا بال بھی نہیں بیکا کر سکو گے۔ مجھے پہلے سے شبہ تھا کہ ڈینی پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے ملا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے تم لوگوں کے رویے سے مکمل ثبوت پا لیے۔ ہمیں ڈبل کراس کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں ڈینی کو اڑا دوں گا۔ اگر مجھے تم لوگوں کے ہاتھوں مرنا ہی پڑا تو میں اس سے پہلے ڈینی کو اس طرح جہنم واصل کروں گا کہ اسے قبر تک نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ الٹے قدموں پیچھے سرکنے لگا۔ اس کے گرد کھڑے ہوئے مسلح جوان کائی کی طرح اس سے دور سرکنے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بے خیالی میں ڈان ان سے ٹکرا گیا تو خود ہی بھڑک کر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دے گا اور اس المناک ثانی کی ذمہ داری ان پر آ جائے گی۔ میں اس کا بھی اس کا ارادہ بھانپ گیا۔ تم اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں نکل سکو گے۔ میں کسی اسیبی سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگا رہوں گا۔ میں نے اسی کی رفتار سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ مہراب خان نے اضطراری طور پر میرا بازو پکڑ لیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، جذباتی نہ بنے سر، خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ جدھر جا رہا ہے اسے جانے دیں، یہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اکبر خان اس کے ساتھ تھا۔ بس لمحہ بھر کے لیے میرا اور ڈان کا درمیانی فاصلہ قدرے بڑھ گیا، مگر میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو مہراب خان سے چھڑایا اور دوبارہ ڈان کے قریب پہنچ گیا۔ میری سرکت پر ڈان کے قدم سڑک پر جم کر رہ گئے تھے۔ اس تماشے کی وجہ سے قصہ خوانی بازار کے اس حصے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی۔
STF के चंद एहलकार उन तमाशाइयों को हटाने में मसरूफ हो गए, लेकिन दूसरों के चेहरे धुआं हो रहे थे। मैं एक पल के लिए भी उस खबीज से दूर नहीं रहूंगा। मैंने डान को घूरते हुए कहा। माराब खान बेबसी से मेरे एक पहलू पर अकड़ा हुआ था और कुछ न समझने वाले अंदाज में हम दोनों की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी। मेरी जिंदगी इसी वक्त तक है जब तक मैं इसके साथ हूं। ये बटन दबाएगा तो मेरे साथ खुद भी मारा जाएगा। ये चालाकी के साथ मुझे जहां छोड़कर निकलना चाह रहा है। मेरी सूरत में एक मुतारक बम इस भरे बाजार में मौजूद रहेगा और जो मुझसे महफूज फासले पर पहुंचते ही बटन दबा देगा। बेल्ट पटते ही मेरे इर्द गिर्द तबाही फैल जाएगी। तुम सबके साथ ही मुतअद्दिद बेगुनाह शहरी भी मारे जाएंगे। जख्मियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और इसको खराज तक नहीं आएगी। मैं इसका घनौना मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म के बावजूद ये बारूदी बेल्ट बहुत भारी है। मेरा अंदाजा है कि इसमें 5 से 7 पाउंड तक खालिस बारूदी कुव्वत का मवाद छुपाया गया है। इसके धमाके से यहाँ की मुतअद्दिद बोसीदा इमारतें तक मलबे के ढेर में बदल जाएंगी। टांत्री पहली बार फराख दिली से मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन ये न समझना कि मेरे साथ रहकर तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह सकोगे। असाबी जंग में मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं फुलादी इरादों का मालिक हूँ। तुम्हारी गफलत का बस एक लम्हा तुम्हारे मुकद्दर का फैसला कर देगा। मुझे भी यही खुशफहमी है। मैं बिल्कुल उसी के मुकाबले पहुंच गया। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे तमाम साथी मेरे खैर ख्वाह और हमदर्द हैं। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम भारी मुआवजा देकर भी अकबर खान और बॉबी को पूरी तरह अपना वफादार नहीं रख सके। इस जमीन पर तुम्हें हजारों मुजरिम मिल जाएंगे, लेकिन गद्दार कम ही मिलेंगे। अकबर खान की कार्रवाई का नतीजा तुम्हारे सामने है। जब तुम कहवा खाने के मालिक से फौजियों की मौजूदगी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे तो बॉबी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी जो तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे जेर करते हो। बॉबी वो दांत पीस कर गुरा। क्या कहा था उस हरामजादे ने? मेरा वो तीर भी कारगर साबित हुआ। मैंने उसकी बेबसी से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी कौन कौन सी कमजोरियां उसके इल्म में हैं। उसने मुझे मन घड़त बातें तो नहीं बताई होंगी। मैं उस सुअर के बच्चे को भी देख लूंगा। वो आपे से बाहर होकर गुरा है। मेरे हाय हाय करने के बावजूद अकबर खान ने बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और फिजा चटाक की आवाज से गूंज उठी। इस वक्त सिर्फ अकबर खान गुस्से में धाड़ रहा था। बकिया लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए थे और जुबानें गूंग हो गई थी। हर शख्स दहशत ज़दा था कि डान 3 अपनी तौहीन पर मुश्तिल होकर मौत का बटन न दबा दे। तुझे शर्म नहीं आती? इतने लोगों में नापाक जानवर का नाम लेता है। अकबर खान धाड़ रहा था। खिलाफे तो का कुछ भी नहीं हुआ। बात वही थी कि डान 3 बटन दबाता तो दूसरों के साथ खुद भी धमाके से उठ जाता। वो अपना रुखसार सहलाते हुए जहरीला लहजा में अकबर खान से मुखातिब होकर बोला, नमक हराम, मैं तुझे देख लूंगा। ये थप्पड़ अब तुझे कब्र ही में ले जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अगले 24 घंटों में डैनी से निजात हासिल कर लूंगा, फिर तुझे और बॉबी को देख लूंगा।